بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مشہور نبی گزرے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں اپنے زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ بنایا تھا۔ جنوں کو، پرندوں کو اور ہواؤں کو بھی ان کا تابع فرمان کر دیا تھا۔ وہ پرندوں یہاں تک کہ چونٹوں کی باتیں بھی سمجھ لیتے تھے۔ اور سامعین کرام، ان کے دربار میں ایسے باکمال لوگ بھی موجود تھے جو ان کے حکم پر ہزاروں میل دور موجود ایک چیز کو لمحہ بھر میں ان کے دربار میں پہنچا دیتے تھے، مگر اس سب کے باوجود وہ لمحہ بھر بھی اللہ پاک کی ذات سے غافل نہ رہتے اور ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہتے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل میں یہ ساری تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اور اسی صورت میں یہ واقعہ بھی بیان ہوا ہے کہ ان کے لشکر میں موجود پرندے ہدہد نے ایک روز انہیں یہ اطلاع دی کہ یمن کی قوم سبا پر ایک عورت حکمران ہے جو بڑی ہی شان و شوکت کی مالک ہے، البتہ وہ اور اس کی قوم شرک کا شکار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ پاک کی طرف سے اس خدمت پر مامور تھے کہ شرک کو ختم کر دیں، انہیں جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے ہدہد کے ذریعے اس سے ایک خط پہنچوایا کہ فرما برداری کے ساتھ فوراً میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ تو سامعین کرام، جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ وہ سب ایک طاقتور قوم کے سردار تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ملکہ کو جنگ کا مشورہ دیا۔ اس پر ملکہ سبا نے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے واقف اور بہت سمجھدار خاتون تھیں، اپنا وہ تاریخی جملہ کہا جو انسانوں کی ہزاروں سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے۔ قرآن پاک نے اس کی بات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں فتح کے بعد داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ سامعین کرام، ملکہ سبا کا یہ جملہ بادشاہوں کے اس رویے کو بیان کرتا ہے جو ہمیشہ سے ان کا معمول رہا ہے کہ بادشاہ جب کسی ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کی طاقت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی ان کے خلاف اٹھنے کی جرت کرے، اس لیے جو کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر وہاں کے عزت دار لوگ جن کی طرف سے بغاوت کا اندیشہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، انہیں ذلیل اور بے وقت بنا کر رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بادشاہ ہیں، بے شک وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ پاک کی سنت بھی اس معاملے میں دوسرے بادشاہوں سے کچھ مختلف نہیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ کو کسی عام بستی کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کی حیثیت سے اگر داخل ہوتے ہیں تو دل کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دل کی اس بستی میں وہی کچھ کرتے ہیں جو دوسرے بادشاہ اپنے مفتوحہ علاقوں میں کرتے ہیں۔ وہ اس بستی میں ہر اس تعمیر کو گرا دیتے ہیں جس میں دنیا کی محبت آباد ہوتی ہے۔ وہ اس دل کی بستی میں ہر اس عمارت کو مسمار کر دیتے ہیں جس میں غیر اللہ کا بسیرا ہوتا ہے۔ وہ ان قلعوں اور چھاونیوں کو تاراج کر دیتے ہیں جو نفس و شیطان کی پناہ گاہ ہوتی ہیں، اور وہ خواہشات کے اس محل سرا کو ویران کر دیتے ہیں جس میں دنیا پرستی کا ڈیرا ہوتا ہے۔ وہ دل کی دنیا کے ہر عزت دار کو اس طرح ذلیل و رسوا کرتے ہیں
کہ وہ کبھی سر اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مال و دولت، عزت و شہرت، جمال و کمال، آسائش و زیبائش کے وہ بت کہ جن کی پرستش ہر دل میں کی جاتی ہے، اس بستی میں خدائے ذوالجلال کی دہشت سے منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد انسان چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ دنیا میں ہر طرف سے گھرا ہی کیوں نہ ہو، اس کا دل اللہ کی جاگیر بن جاتا ہے، اور اس مفتوح دل میں ہر طرف اللہ کی عظمت کا راج ہوتا ہے، اور اسی کی بڑائی کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہی تاراج دل ٹوٹا ہوا دل ہے، یہی وہ دل ہے جو آج نایاب ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، اللہ پاک کی ذات حقیقی ذات ہے، اور اللہ پاک کی صفات حقیقی صفات ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے، باقی اس کائنات میں موجود ہر ایک چیز کو آخر ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی سچی معرفت عطا فرمائے، اور اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں موجزن فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں ان اعمال میں لگا دے کہ جو اس کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو دنیا کے ہر ایک انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز کو ادا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔